سندھ کے اندر اقتدار میں تبدیلی کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی تھیں، کسی نے کہا کہ ناصر شاہ آ رہا ہے اور مراد علی شاہ جا رہا ہے، کسی نے کہا شرجیل انعام میمن آ رہا ہے، مراد علی شاہ جا رہا ہے، لیکن اب کچھ اور ہو رہا ہے۔ مراد علی شاہ تو جائے ہی جائے، لیکن کون آئے اس پر مشاورت جاری ہے۔ بھتیجے اور پھپھو کے درمیان محبت بڑھ گئی ہے اور جو رسا کشی ہے وہ بھی دور دور بھاگ رہی ہے، کیونکہ پھپھو کو بڑا آسرا مل گیا ہے مسند وزیر اعلیٰ پر بیٹھنے کا۔ پھپھو بڑی خوش ہے اور بھتیجے سے تمام جو ناراضگیاں ہیں وہ ختم کر چکی ہے۔ مل بیٹھے ہیں پھپھو اور بھتیجا، اور بھائی جان بھی ان کو ساتھ بیٹھنے کے لیے کہہ چکے ہیں کہ اختلافات کم کرو، اس سے فائدہ کسی اور کو پڑے گا اور ہم یوں ہی خوار ہوتے رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ میں 4 مرتبہ اقتدار کے ایوان پر پہنچ چکی ہے، سندھ میں اور وفاق میں جو پچھلے ادوار میں بھی پارٹنر یعنی کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ کافی وزارتیں لے چکی ہیں، اب بھی آئینی عہدے ان کے پاس ہیں۔ پیپلز پارٹی آئینی عہدوں کے حوالے سے کافی عہدے ان کے پاس ہیں، ڈپٹی اسپیکر، سینیٹ کا چیئرمین اور 2 صوبوں کے گورنر، اور بڑا آئینی عہدہ صدر کا وہ پیپلز پارٹی کے موجود ہے، یعنی گورنمنٹ سے زیادہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی کا نہ ہوتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی کا ہے۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ جو بنی ہے پنجاب کی، تو اس پر جو ہے وہ کافی ان سے خوش بھی ہیں، کافی نالاں بھی ہیں، اور یہاں پر مریم نواز سے زیادہ چل رہی ہے جس کی وہ ہے فریال تالپور۔ فریال تالپور کی سندھ میں جس طرح جس کو ایڈوائزر بنوا رہے، جس کا جہاں تبادلہ کروائے، یعنی جو فعال کردار ہے وہ پیپلز پارٹی میں فریال کا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو چلانے والی فریال تالپور ہے، جس سے جہاں اکوموڈیٹ کرے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیوں نہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے اس پھپھو کو شامل کروایا جائے۔ پھپھو ویسے بھی تو سارے عہدوں پر قابض ہے، اور یہ عہدہ بھی ان کے لیے خالی کیوں نہ کروایا جائے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی جو کہتے ہیں کہ بات اٹک جائے تو اسے کیے بغیر وہ رہ نہیں پاتے، کیونکہ جب کھپے کھپے کا نعرہ لگایا تھا تو کھپے کا نعرہ انہوں نے کافی مرتبہ پہلے بھی بے نظیر بھٹو شہید کے ادوار میں لگایا تھا، جب بلوچستان کا ایک وزیر گاڑی نہیں لے کر آیا تھا اور نئی گاڑی کھپے آصف علی زرداری کو۔ اب وہ وزیر گاڑی نہیں دے رہا تھا تو بیچ میں بے نظیر بھٹو شہید کو کودنا پڑا، اور کود کر انہوں نے آصف علی زرداری کو وہ کھپے والی گاڑی دلوا دی۔ اب کھپے والی گاڑی ملی، اب کھپے والی پاکستان ملا، اب کھپے والی بہن ملے، اور بہن بھی وزیر اعلیٰ سندھ بنے۔ اسی لیے ماحول انہوں نے بنا دیا، بیٹے کو راضی کر لیا، کہا کہ مراد علی شاہ نہ آپ کا ہے اور نہ جو ہے وہ میرا ہے، یہ مراد علی شاہ کسی اور کا ہے، اور جس راستے سے مراد علی شاہ آتا جاتا ہے میں اسی راستے سے کافی عرصے سے آتا جاتا ہوں اور گزر میرا وہیں سے ہوتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ مراد علی شاہ کی کروا کر چھٹی کسی اور شاہ کے گلے میں یہ وزیر اعلیٰ کا طوق نہیں ڈالا جائے گا، یہ وزیر اعلیٰ کا طوق ڈالا جائے گا پھپھو کے گلے میں۔ اب پھپھو بنے گی وزیر اعلیٰ سندھ اور ساری سندھ کرے گی ترقی، اور پھپھو نے تیاری کر لی ہے، بھتیجے کو منوا لیا، بھائی تو ویسے ہی راضی تھا، بھائی نے آمنا صدقنا کر لیا۔ 2 ایڈوائزر بڑے اہم ہیں فریال تالپور کے جو 2 ایڈوائزر ہیں ان میں ضیاء الحسن لنجار ہو گیا، سہیل انور سیال ہو گیا، دونوں اہم ہیں، اور ان کا جو کہنا ہوتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ پتھر پر لیک آ جاتی ہے، لکیر آ جاتی ہے کہ ان کا کہنا کبھی وہ منع نہیں کر سکتی یا ان کا کہنا ٹال نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی سندھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے موزون امیدوار ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر مریم نواز ہے تو سندھ کے اندر آپ کیوں نہیں وزیر اعلیٰ بن جاتی؟ یہ ایک عالمی ریکارڈ بن جائے گا کہ خاتون سندھ کی وزیر اعلیٰ بن گئی اور وہاں پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہے، تو یہ کافی اچھا شگن ہوگا اور آپ تیاری کر لیں۔ جس پر بلاول بھٹو نہیں مان رہے تھے، اب اس کو بھی راضی کر لیا۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یوتھ فیسٹیول جو سندھ اسمبلی کے اندر منعقد کیا گیا تھا، اس میں خصوصی شرکت تھی فریال تالپور صاحبہ کی، اور بلاول بھٹو ان کے ساتھ تھے، اور کافی وہ خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور مراد علی شاہ بیچارہ بیچ میں دونوں کے منہ دیکھتے رہ گئے۔ اور اب چند دنوں میں یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کا امکان کبھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بازی پپھو لیتی ہے یا بھی شاہ کی جو ٹیم ہے وہ کام کرتی ہے۔